کیا آپ نے کبھی ایسی وادی دیکھی ہے جہاں خاموش پہاڑوں میں تاریخ چیختی ہو، جہاں خوبصورتی، قربانی اور ناانصافی ایک ساتھ چلتی ہو؟ یہ ہے ہنگو، قربانی، خوبصورتی اور خاموش جدوجہد کی سرزمین۔ ہنگو خیبر پختونخوا کا ایک اہم اور خوبصورت ضلع جو کوہاٹ، اورکزئی، کرم، کرک اور شمالی وزیرستان کے درمیان واقع ہے۔ یہ ضلع قدرتی حسن، تاریخی ورثہ اور بہادری سے بھرپور ہے۔ ہنگو کی آبادی تقریباً 6 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، جہاں بنگش، اورکزئی، خٹک اور دیگر قبائل آباد ہیں۔ یہاں کی زبان پشتو ہے۔ یہاں کی سرزمین زیادہ تر پہاڑی ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں کھیتی باڑی، مال مویشی اور روایتی طرز زندگی عام ہے۔ ہنگو کا قدرتی حسن بے مثال ہے۔ یہاں کے 2 نمایاں پہاڑ علاقے کی پہچان ہے۔ شالماز پیر جو بازار کے بالکل درمیان میں واقع ہے۔ یہ پہاڑ نہ صرف جغرافیائی لحاظ سے اہم ہے بلکہ ایک پرامن اور فطرت سے جڑا ہوا مقام بھی مانا جاتا ہے۔ دوسرا نمایاں پہاڑ جبل عثمان، جسے پہلے گساڑ غر کے نام سے جانا جاتا تھا، اب یہ پہاڑ جبل عثمان کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جو علاقے کے لوگوں کے لیے روایت کی علامت بن چکی ہے۔ جوزارے کا چشمہ نہ صرف صاف پانی کا ذریعہ ہے بلکہ ایک خوبصورت پکنک پوائنٹ بھی ہے۔ کھجوری تالاب، نریاب ڈیم اور سمانا، یہ سب وہ مقامات ہیں جو ہنگو کی قدرتی دلکشی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ یہاں کے پہاڑ، سبزیاں، ندی، نالے اور کھلے میدان دیکھنے والوں کو سکون بخشتے ہیں۔ ہنگو کے لوگ سادہ، محنتی اور وفادار۔ یہاں مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھا جاتا ہے اور ہر محفل میں عزت، لحاظ اور ادب مقدم ہوتا ہے۔ یہاں کے جرگے آج بھی فیصلہ سازی کا بنیادی ذریعہ ہے، جہاں عمر رسیدہ لوگ روایتی انصاف فراہم کرتے ہیں۔ روایتی لباس، محفل حجروں کا نظام اور پردے کی پاسداری، یہ سب آج بھی مضبوطی سے قائم ہے۔ ہنگو کا تاریخی کردار۔ جب انگریز ہندوستان پر قابض ہوئے تو ہنگو کے لوگوں نے سامراج کے خلاف آواز بلند کی۔ انہوں نے انگریز فوج کے راستے روکے اور ان کی مزاحمت نے ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ کر دیا۔ ہنگو کے کئی سپوتوں نے تحریک آزادی میں جانیں قربان کی، مگر ان کے قصے دلوں میں زندہ ہے، کتابوں میں نہیں۔ محرومیوں کی سرزمین۔ افسوس کی بات ہے کہ ہنگو آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ بہت سے علاقوں میں سڑکیں خستہ حال ہے، ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کی کمی ہے اور کئی دیہاتوں میں آج بھی پینے کے صاف پانی کا مسائل ہے۔ تعلیم، صحت، روزگار اور ترقیاتی منصوبوں میں ہنگو کے ساتھ بار بار ناانصافی کی گئی۔ حکومتی نمائندے آتے ہیں، وعدے کرتے ہیں مگر عمل نایاب ہے۔ سمانا جیسے تاریخی اور سیاحتی مقام کو اب تک وہ توجہ نہیں ملی جس کا وہ مستحق ہے۔ جوزارہ، نریاب ڈیم اور دیگر خوبصورت علاقے اگر حکومتی توجہ ملی تو عالمی سیاحت کا مرکز بن سکتے ہیں۔ امید کا چراغ۔ ان تمام محرومیوں کے باوجود ہنگو کے لوگوں کا حوصلہ کم نہیں ہوا۔ نوجوان تعلیم کی طرف بڑھ رہے ہیں، خواتین ہنر سیکھ رہی ہیں اور دیہات کے لوگ آج بھی امن، محبت اور بھائی چارے کے ساتھ جیتے ہیں۔ یہی جذبہ ہنگو کو خاص بناتی ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی مٹی، اپنے بزرگوں اور اپنی روایات سے محبت کرتے ہیں۔ ہنگو صرف ایک ضلع نہیں بلکہ ایک داستان ہے، قربانی، غیرت، خوبصورتی اور خاموش جدوجہد کی داستان۔ یہاں کے لوگ اپنی خاموشی میں چیخ رہے ہیں کہ انہیں وہ حق دیا جائے جس کے وہ مستحق ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہنگو کی ترقی کے لیے آواز اٹھائے، اس کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے لائے اور اپنے نوجوانوں کو یہ سکھائے کہ ان کا ماضی عظیم تھا، حال مشکل ہے مگر مستقبل روشن ہو سکتا ہے۔
हंगू दिलों की जमीन। एक सवाल आप सबसे, हम समाना पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं। इस समाना पर जिसे बॉलीवुड फिल्म केसरी में एक झूठी बयानी के साथ पेश किया गया। हम चाहते हैं कि दुनिया असली हकीकत सुने, तारीख को वही दिखाया जाए जो सच है, बगैर रंग और नस्ल, बगैर सियासत, सिर्फ सच। तो आप क्या कहते हैं, क्या हम ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए जो हकायक पर मबनी हो? क्या आप चाहते हैं कि दुनिया असली समाने को जान सके? अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर दें, क्योंकि आपकी आवाज हमारे फैसले को ताकत देती है।